بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 14B میں ہم نے سنا تھا کہ محمد قاسم مسلمانوں کو ہدایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر ہم اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو بجائے دجال کے ساتھ شامل ہونے سے بہتر ہے کہ ہم مسلمان کے طور پر مر جائیں۔ ہمیں دجال سے لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید کی طرح مرنا چاہیے۔ مسلمان مجھ سے سہمت ہوتے ہیں اور ایمان والے دجال اور اس کے کافروں کی فوج سے جنگ چھیڑنے کے لیے سب ایک ساتھ مل جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی حق اور باطل کے بیچ میں جنگ شروع ہوتا ہے۔ اب آگے محمد قاسم کہتے ہیں کہ اور اس کے ساتھ ہی حق اور باطل کے بیچ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے میری انگلی پر اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے اور اس کا استعمال میں دجال کا دھیان ہٹانے کے لیے اس پر کرتا ہوں تاکہ وہ مسلمان فوجوں پر اپنی طاقتوں کا استعمال نہ کریں۔ میں دجال کو الجھاتا رہتا ہوں تاکہ مسلمان دجال کی فوج کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکے۔ اللہ کے نور کی وجہ سے میں کافی دیر تک دجال سے لڑ پایا، لیکن دجال بے حد طاقتور تھا۔ لڑائی کے بیچ میں میری ترجیح سے اللہ کا نور اچانک غائب ہو جاتا ہے، اور پھر میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ قاسم، یہاں سے واپس جانا سب سے بہتر ہے۔ میں دجال سے بچنا شروع کر دیتا ہوں اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر اللہ کی رحمت سے میں ہوا میں دوڑنے لگتا ہوں اور دجال اڑ کر میرے پیچھے آ جاتا ہے اور وہ چلاتا ہے کہ قاسم، میں آج تمہیں جینے نہیں دوں گا۔ میں ایک پہاڑی علاقے میں جانے کا انتظام کرتا ہوں۔ دجال وہاں بھی میرے پیچھا کرتا ہے اور اپنا حملہ جاری رکھتا ہے۔ دجال نے میری پیٹھ پر حملہ کیا اور مجھے گھائل کر دیا۔ میں چکرا کر نیچے گر جاتا ہوں۔ میرے بغل میں ایک بڑا پتھر کھلتا ہے اور کہتا ہے کہ قاسم، اپنے آپ کو میرے اندر چھپاؤ، میں تمہیں دجال سے بچاؤں گا۔ لیکن میں اس کی پناہ میں آنے سے منع کر دیتا ہوں۔ اسی وقت دجال میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ قاسم، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں تب اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، میری مدد کرو، اور پھر ایک اللہ لکھا ہوا الفاظ آسمان سے اترتا ہے، اور پھر اللہ بجلی کو ایک پہاڑ کے کنارے پر گراتا ہے۔ پہاڑ کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے اور وہ کئی ٹکڑے میں بکھر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آواز آتی ہے جسے سن کر دجال فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ پھر اللہ میرے زخموں کو ٹھیک کرتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ قاسم، دجال صرف 4 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو گیا ہے اور وہ اس کے بعد جاگ جائے گا۔ اللہ مجھ سے کہتا ہے کہ قاسم، یہاں سے بھاگ جاؤ اور کہیں چھپ جاؤ۔ بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے، اور جب تک میں تمہیں حکم نہیں دیتا تب تک دجال کے سامنے مت آنا۔ میں کہتا ہوں جیسا آپ کا حکم، اور مجھے دجال سے بچانے کے لیے میں اللہ کا شکر ادا بھی کرتا ہوں، اور میں دوسری جگہ جانے کی اور نکل جاتا ہوں اور خود کو چھپاتا ہوں۔ جب دجال کو ہوش آتا ہے تو اسے ابھی بھی جو واقعہ ہوا اسے یاد نہیں، اور وہ مانتا ہے کہ اس نے مجھے مار ڈالا۔ دجال واپس جاتا ہے اور مسلمانوں کو دھکارتا ہوا کہتا ہے کہ اس نے مجھے مار ڈالا۔ اس خبر کو سن کر مسلم فوجی مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دجال بنا کسی روک ٹوک کے اپنا مشن شروع کر دیتا ہے، اور ایک ایک کر کے مسلمان گر جاتے ہیں۔ دجال کے ساتھ جنگوں میں کروڑوں لوگوں کی جان چلی گئی، اور زیادہ تر ان میں سے مسلمان تھے۔ دجال اپنے فالوورز کو ایسی زندگی دینے کا امید دلاتا ہے جس میں عیاشی، غیر قانونی کام، فحاشی، زنا اور خاص طور پہ جھوٹا جنت زمین پہ دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور یہ فتنہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اترنے تک 3-4 ہفتہ جاری رہتا ہے۔ اپنے خوابوں میں نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اترتے دیکھا ہے۔ ان کے گیلے کالے بال ہیں اور وہ ایک مڈل ایسٹ آدمی جیسے دکھتے ہیں۔ میں اور کچھ مومنوں جو بچے ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا نکلنا ہوتا ہے۔ یہیں پر پارٹ 14 سے ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 15 میں ہم سنیں گے کہ دجال شیطان کا عظیم سپہ سالار۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔